اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ راہ حیات کے دوستو، اللہ تعالیٰ انسان سے کیا چاہتا ہے، اس موضوع پر آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے۔ لیکن اس سے قبل آپ تمام دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل راہ حیات کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر روز اپلوڈ ہونے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ خواتین و حضرات، اللہ کریم نے کائنات کو اس لیے تخلیق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کائنات میں با اختیار اور مکلف مخلوق اپنا ارادہ اور اختیار استعمال کر کے اس راستے پر قدم بڑھائے جو راستہ قدم بقدم چلا کر اللہ تک لے جاتا ہے۔ خالق اپنی مخلوق سے یہ چاہتا ہے کہ مخلوق خالق کو پہچان کر، دیکھ کر، سمجھ کر اس کی ربوبیت کا اقرار کرے اور اس سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرے۔ مخلوق کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا ہی ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمارا نگہبان ہے اور ہمیں زندہ رکھنے کے لیے وہ تمام وسائل فراہم کرتا ہے جن وسائل کے اوپر زندگی کا دار و مدار ہے۔ اتنے بڑے مربوط اور منظم انتظام کے ساتھ نگہداشت اور نگہبانی کا منشا صرف یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے کے ذہن پر یہ بات منکشف ہو جائے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو محبت کے ساتھ پیدا کیا۔ جس طرح اللہ نے محبت کے ساتھ مخلوق کو تخلیق کیا، اسی طرح مخلوق بھی محبت کے ساتھ اللہ کی قربت حاصل کرے۔ اللہ کی محبت کا مظاہرہ ہمیں ماں کی محبت میں ملتا ہے۔ ماں تخلیق کا ایک ذریعہ ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچے کی نشوونما ہوتی رہتی ہے۔ اس نشوونما میں براہ راست ماں کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، لیکن ماں چونکہ تخلیق کا ذریعہ بنتی ہے، اس لیے ماں کے اندر اولاد کی جو محبت ہوتی ہے وہ کسی دوسری ہستی میں نہیں ہوتی۔ کوئی باشعور بچہ اگر ماں کے ہونے سے انکار کر دے تو ماں کے اوپر جو گزرے گی اس کا اندازہ ایک ماں ہی کر سکتی ہے۔ تخلیق اور محبت کا دوسرا پر تو باپ ہے۔ باپ اپنی اولاد کی پرورش اور تربیت کرتا ہے، اولاد کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے اور معاشرے میں اس کو مقام حاصل ہو جائے۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد اولاد اگر باپ سے منحرف ہو جائے، باپ کو پہچاننے سے انکار کر دے، باپ کی قربت کو اپنے لیے ایک غیر ضروری بات سمجھے، باپ کے اوپر جو کچھ گزرے گی اس کا تصور صرف وہ بندہ کر سکتا ہے جس کے اندر باپ کی شفقت کے جذبات بیدار ہوں۔ اصل خالق اللہ ہے۔ ماں باپ اللہ کی تخلیق کو منظر عام پر لانے کا ایک ذریعہ ہیں۔ ماں باپ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ اولاد کا ہونا نہ ہونا، اولاد کا زندہ رہنا، اولاد کا ذی شعور ہونا، اولاد کا کند ذہن ہونا یا دانشور ہونا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو لوگ اللہ کے اوپر یقین نہیں رکھتے اور اللہ کی ہستی کا انکار کرتے ہیں، بہرکیف انہیں بھی یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سنبھالنے والی کوئی ہستی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض نے اللہ کی بجائے اس ہستی کا نام نیچر رکھ لیا ہے۔ ماں باپ اس بات سے باخبر ہیں کہ اولاد کی پیدائش کے لیے وہ ایک ذریعہ ہیں۔ قدرت اگر چاہے تو وہ ذریعہ بن سکتے ہیں اور قدرت اگر نہ چاہے تو وہ اولاد کی نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ اس کے باوجود اولاد سے بجا طور پر توقع رکھتے ہیں کہ اولاد ماں باپ کو پہچانے، اولاد ان کے مرتبے اور ان کے درجے کے مطابق ان کا احترام کرے۔ دراصل یہ وصف وہ وصف ہے جو خالق کا ذاتی وصف ہے، یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ جس محبت، تعلق، خاطر اور پیار کے ساتھ اللہ نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، یہ کائنات بھی اسی پیار اور محبت کے ساتھ اللہ کو پہچانے۔ جس طرح ایک بچہ ماں باپ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے ان اقدار کو پامال کرے جو معاشرے میں قائم ہیں، نہ خلف اور نہ سعادت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے سے انکار کر دے تو وہ بھی ناخالف، باغی اور ظالم ہے۔ اور جب کوئی بندہ خود اپنے لیے بدبختی کو قبول کر لیتا ہے اور اپنے اوپر جہالت اور ظلم کو مسلط کر دیتا ہے تو بدبختی اس کی زندگی بن جاتی ہے۔ زندگی میں سے سکون ختم ہو جاتا ہے اور اطمینان قلب سے محروم ہو جاتا ہے۔ خوف اس کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بن جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ اس دردناک عذاب اور مصیبت کو اپنے گلے لگا لیتا ہے تو اللہ کا قانون
اسی کو اتنی پروٹیکشن تو دیتا ہے کہ وہ زندہ رہے، کھاتا پیتا رہے، لیکن سکون آشنا زندگی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ اللہ سے دوری کی بنا پر اللہ کی خصوصی محبت اور دوستی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی خصوصی محبت اور اس محبت کے راستے پر چل کر اللہ کا دوست بننے کے لیے جو طریقے، قاعدے اور ضابطے بنائے گئے ہیں، ان کا انکشاف روحانی علوم کرتے ہیں۔ روحانی علوم کا منشا یہ ہے کہ آدمی ان ضابطوں اور قاعدوں سے واقف ہو جائے جن ضابطوں اور قاعدوں کے تحت ازل میں مخلوق نے اللہ کی آواز سن کر اس بات کا اقرار کیا تھا، جی ہاں، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ سارا کھیل جو ہمارے سامنے ہو رہا ہے، کہیں آدمی پیدا ہو رہا ہے، کہیں آدمی بچپن کے دور سے گزر رہا ہے، کہیں آدمی جوان ہو رہا ہے، کہیں آدمی جوانی کے دور کو ختم کر کے بڑھاپے میں داخل ہو رہا ہے اور بڑھاپے کے بعد کسی دوسرے عالم میں چلا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ اتنا مسلسل اور متواتر ہے کہ اس کو کہیں ٹھہراؤ نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک چین گھوم رہی ہے اور اس چین کی کڑیاں کبھی بچپن کا روپ دھار لیتی ہیں، کبھی جوانی کے خد و خال اختیار کر لیتی ہیں، کبھی بڑھاپے میں منتقل ہو جاتی ہیں اور کبھی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ چین ایک ہے، کڑیاں بھی ایک ہیں، لیکن ہر آن، ہر لمحہ، ہر کڑی ایک نئے رنگ اور روپ میں جلوگر ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا ہے کہ وہ ذات جس نے تمہیں تخلیق کیا ایک نفس ہے۔ ہمارے دانشور ایک نفس سے مراد آدم لیتے ہیں، یعنی آدم سے پیدا ہوا اور آدم کی نسل بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آدم نے جنت میں اللہ کی نافرمانی کی، اس نافرمانی کی بنا پر آدم کو جنت سے نکالا گیا۔ جنت کی فضا، جنت کے ماحول اور جنت نے آدم کو رد کر دیا، اس لیے کہ جنت ایک ایسا ماحول ہے جس میں صرف وہ لوگ رہ سکتے ہیں جو نافرمان نہیں ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ اب سے کروڑوں سال پہلے آدم نے جنت میں نافرمانی کی اور آدم کو جنت سے نکال دیا گیا، تو یہ بات بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ کروڑوں سال پہلے آدم کی غلطی کا خمیازہ کروڑوں سال بعد پیدا ہونے والی آدم کی اولاد بھگت رہی ہے۔ غور کیا جائے تو یہ بات انصاف کے خلاف ہے۔ پریشان کن بات ہے کہ 1 کروڑ سال پہلے ہمارے آباء و اجداد کے دادا پردادا اور ان کے دادا نے غلطی کی اور سزا آج پیدا ہونے والے بچے کو مل رہی ہے۔ یعنی ایک راستہ چلتے آدمی نے کسی آدمی کو پتھر مارا اور اس کا سر کھل گیا، اس کے ساتھ چلنے والا آدمی جس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو پکڑا اور سزا دے دی گئی۔ آدم زاد نسل اس لیے پریشان ہے کہ اس نے حقائق سے دانستہ طور پر چشم پوشی کر لی ہے، جو حقائق اسے نافرمانی سے پہلے آدم کی حیثیت سے متعارف کراتے ہیں۔ کائناتی تخلیقی عمل مسلسل جاری و ساری ہے۔ جس طرح ہمارا باپ آدم جنت میں فرما بردار بندے کی حیثیت سے رہتا تھا اور نافرمانی کا ارتکاب کر کے جنت کو چھوڑ آیا، اسی طرح آدم کا ہر بیٹا اور ہوا کی ہر بیٹی زمین پر آنے سے پہلے جنت میں موجود ہے، وہاں اپنے باپ آدم کی نافرمانی کا مظاہرہ کرتا ہے اور نتیجے میں جنت اسے رد کر رہی ہے اور وہ زمین پر پیدا ہو رہا ہے۔ تو دوستو، اللہ رب العزت ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم نافرمانی نہ کریں، فرما بردار بن کر اس دنیا میں جئیں اور اس دنیا سے جانے کے بعد ہمارا کھیل وہاں پہ شروع ہو، اور ایسا کھیل شروع ہو کہ جو نہ ختم ہونے والا اور جنت کی پائیداری والا ہو۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ نے کتاب لوح و قلم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہر لمحہ اور ہر آن ازل ہے۔ اللہ نے جس طرح کن فرمایا تھا وہ کن ٹیپ ہو گیا ہے اور ٹیپ مسلسل چل رہا ہے۔ یہ ٹیپ شدہ آواز کائنات میں مسلسل گونج رہی ہے۔ انسان جب اس زمین پر وارد ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ اس زمین پر پیدا ہوا یہ اللہ کے اس عمل کا مظاہرہ ہے جس عمل کے نتیجے میں آدم کو جنت سے نکالا گیا تھا۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ آدم ہے۔ جب تک اس بچے نے جنت میں اللہ کی نافرمانی نہیں کی، یہ بچہ زمین پر پیدا نہیں ہوا۔ تو دوستو، ہمیں دنیا میں رہنے کی آرزو کو چھوڑ کر خالق حقیقی کے بارگاہ میں بس سجدے سجود اپنی ہار کا اقرار کرنا چاہیے اور تمام معاملات اللہ رب العزت کو سونپ کر اس زندگی سے بری ہو جانا چاہیے۔ باقی کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ اللہ تعالی ہمارے سب
درست فرما دیں گے۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور محترم بہنوں، امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں احباب کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو آپ ضرور شیئر کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل راہ حیات سبسکرائب نہیں کیا تو راہ حیات کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر روز جتنی بھی نئی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ بر وقت ہماری ویڈیوز دیکھ سکیں۔ اس ویڈیو کے حوالے سے کمنٹس ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آنے والی ویڈیو تک قادر کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔